الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں جو درجات بیان فرمائے ہیں ان میں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس موضوع پر آپ نے چند جمعات گفتگو سنی تھی۔ والدین ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک خاندان والد کا ہوتا ہے اور دوسرا خاندان والدہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں خاندانوں کے
جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا اور ان رشتوں کو قائم رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اسی صلہ رحمی کے تعلق سے آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، در حقیقت کامیاب یا جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ جو اہل جنت ہے یہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جو رشتے ہیں ان رشتوں کو وہ جوڑے رکھتے ہیں جن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ اہل ایمان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی رشتہ دار ہم سے دور نہ ہو جائے، ہمارے رویے سے، ہمارے انداز سے، ہمارے میل جول کے رویے سے کوئی دور نہ ہو جائے، یہ ڈرتے رہتے ہیں اور رشتہ داروں کو جوڑے رکھتے ہیں، ان سے ملنا جلنا برقرار رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن جو عذاب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو کہ بڑا ہی برا عذاب ہوگا، یہ اہل ایمان اس عذاب کو سوچ کر، سن کر یا پڑھ کر خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس ڈر اور خوف سے یہ لوگ ہمہ وقت اپنے آپ کو چوکنا رکھتے ہیں اور اپنے رشتوں کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق جو رشتے ہیں ان کو جوڑنے پر جہاں تاکید بیان کی گئی کہ رشتوں کو جوڑے رکھو، اس کی فضیلت بھی بڑی بیان کی گئی۔ جو شخص ان رشتہ داریوں کو رشتہ داریاں سمجھ کر جوڑے رکھے گا وہ ان تمام فضیلتوں کا مستحق قرار پائے گا جو فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے اگر رشتہ داریوں کو جوڑا جائے تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں، خاندان جڑا رہتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں سب شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر رشتہ داریوں کو جوڑا نہ جائے یعنی ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ دوریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جہاں محبتیں پروان چڑھنی چاہیے تھیں وہاں آہستہ آہستہ نفرتوں کے جو بیج ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور خاندان بکھر جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوتے، اس لیے کہ ملنا جلنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی اکثر و بیشتر وعظ و نصیحت کی مجالس میں آپ لوگوں نے یہ جملہ اور یہ لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ صلہ رحمی انسان کے رشتہ داروں میں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں
ان کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنا، ان قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ رکھنا، ان سے ملنا جلنا، ان سے ملاقات رکھنا، ان کے ہاں آنا جانا، یہ تمام چیزیں برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ حسن سلوک اپنایا جائے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کو صاف رکھ کر جو شرعی محبت ہے اس شرعی محبت کے تقاضوں کے مطابق میل جول رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر دل میں نفرت بٹھائی ہوئی ہے، ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر سے غصہ نہیں نکالتے۔ یہ سب چیزیں ختم کر کے جو شرعی محبت ہے رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے قطع رحمی۔ جب صلہ رحمی نہیں ہوگی یعنی ملنا جلنا نہیں ہوگا، رشتے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو رشتے ٹوٹیں گے۔ قطع تعلقی، ایک دوسرے سے جو تعلق تھا وہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ داری جو ہے وہ قربت کے بجائے دوری میں تبدیل ہو جائے گی۔ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں اگر ان کے جو حقوق ہیں، کسی کی دعوت ہے قبول نہ کرنا، کسی کے بلاوے پر نہ جانا، کسی کے ہاں دکھ سکھ میں شریک نہ ہونا وغیرہ، یہ تمام حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق کو جو شخص پامال کر دیتا ہے اور ان رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قطع رحمی۔ کسی کی مرگ موت میں یہ بندہ شامل اور شریک نہیں ہوتا کہ ان کا مرا ہے ہمارا تو نہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں، یہ سوچ رکھ کر اپنے رشتہ داروں کو وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے قطع تعلقی یا قطع رحمی۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ان کو جان لیجئے کہ شریعت مطہرہ نے یعنی قرآن اور احادیث مبارکہ میں جن رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رشتوں کو بحال رکھنا، ان رشتوں کو جوڑے رکھنا، یہ صلہ رحمی ہوگا۔ وہ رشتے کون سے ہیں؟ ان کے لیے عموماً قرآن و احادیث کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ذو الارحام اور دوسرا ہے ذوی القربہ۔ یہ قرآن و احادیث کے اندر دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، ذو الارحام اور ذوی القربہ۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان قریب ترین رشتوں کے لیے جو ہر خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قریبی رشتے ہیں جو ہر خاندان کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، اس میں ذوی الارحام یا ذوی القربہ، اس میں تمام وہ رشتے شامل اور داخل ہیں جن سے انسان کا نسبتی رشتہ ہو، وہ رشتہ والد کی طرف سے ہو یا وہ رشتہ والدہ کی طرف سے ہو۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انسان کے رشتہ داروں میں یا خاندان والد کا ہوتا ہے یا خاندان والدہ کا ہوتا ہے۔ ان دونوں خاندانوں کے جو رشتے ہیں یہی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، چاہے وہ رشتہ قریبی ہو یا والد کی طرف سے وہ رشتہ دور کا ہو، چاہے وہ رشتہ قریبی ہو چاہے وہ رشتہ والدہ کی طرف سے دور کا ہو، ہے تو وہ رشتہ داری نا۔ تو یہ جو دونوں خاندانوں کے رشتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنا، ملنا جلنا بحال رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اگر جو شخص ان رشتوں کو بحال رکھے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں انسان کو لے کر جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر ایک عمل یہ صلہ رحمی کا بھی ہے کہ اس نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے جو رشتے تھے ان کو برقرار رکھا۔
اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو جہنم کے اندر لے جانے والے جو برے اعمال ہیں ان اعمال میں ایک عمل قطع رحمی اور قطع تعلقی کا بھی ہے کہ اس نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے جو خاندانی رشتہ دار تھے ان سے اس نے بالکل رشتہ ناتا توڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ان سے دور ہو گیا۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی شخص آیا۔ آپ سواری پر سوار تھے، جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اچانک راستے میں ایک دیہاتی آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس دیہاتی نے آگے کھڑا ہو کر اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، یا اس کی مہار کا جو کنڈا تھا اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، اس نے آگے سے رسی پکڑ لی اور روک لیا۔ روک کر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے جو دیہاتی لوگ تھے ان کی سوچ پر کہ وہ راہ چلتے ہوئے بھی پیغمبر سے اگر کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ مجھے جنت والا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، یہ بات یاد رکھو کہ تم عبادت صرف اللہ ہی کی کرو گے اور اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرو گے۔ جو جو چیزیں عبادات میں شامل ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نذر و نیاز ہے، قسم ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ جھکنا، یہ تعظیم، یہ سب چیزیں عبادت کا حصہ ہیں اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو تم یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تم نماز ادا کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ شریعت مطہرہ کے فرائض ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلائے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کے لیے نماز اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ، یہ دین اسلام کے اہم ترین 3 فریضے ہیں، یہ دین اسلام کے ارکان ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمِ، اور تم صلہ رحمی اختیار کرو گے۔ کیا کرو گے؟ صلہ رحمی اختیار کرو گے۔ یہ 3 چیزیں جو آپ نے بتلائی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنا، توحید پر قائم رہنا، زکوٰۃ دینا، یہ تینوں عبادات ہیں اور یہ حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ جو آپ نے اگلی بات بتلائی ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمِ، تم صلہ رحمی اختیار کرو گے۔ اس نے کیا پوچھا تھا؟ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو جنت کے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو یہ بتلائے، اور اس نے کہا وہ عمل جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو جب یہ عمل کیے جائیں گے تو جب بندہ جنت کے قریب ہوگا تو جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتلائی ہیں یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی پوری امت کے لیے ہیں۔ جو ان کو اپنائے گا وہ جنت کے قریب ہوگا، وہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے، میں زیادہ جیوں، مجھے موت جلدی نہ آئے،
اور میرا جو رزق ہے اس رزق کے اندر اللہ اضافہ بھی فرما دے، تو پھر اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی کا عمل بتلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینسأ لہ فی اثرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر لمبی عمر پائے، وہ چاہتا ہے میں زیادہ جیوں، اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، موت سے جلدی سامنا نہ ہو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، وَيُوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، اور یہ بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اپنے رزق کے معاملے کے اندر اللہ اس کو مستغنی کر دے، بے پرواہ کر دے، اتنا رزق اللہ اس کو دے۔ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، انسان دو چیزیں اپنے دل میں ہمیشہ جوان رکھتا ہے کہ مجھے موت جلدی نہ آئے اور میرے پاس رزق کی فراوانی ہو، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں، جلدی موت نہیں آئے گی اور میرا کھانا پینا کم نہیں ہوگا۔ اور انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو اصل ضرورتیں اس کی یہی ہیں، زیادہ جینا چاہتا ہے اور جب تک جیے گا کھانا پینا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایک کام کر لے، یہ دونوں فائدے حاصل کر لے گا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمًا، وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اور صلہ رحمی آپ سن چکے، والد یا والدہ کی طرف سے جو دو خاندان ہیں، ان دونوں خاندانوں کے جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا تعلق رکھے، ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ حسن معاملہ اختیار کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ ملنا جلنا اسی طرح بحال رکھے جس طرح ماں باپ نے رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ صلہ رحمی اختیار کرے گا تو پھر یہ دونوں فائدے وہ پائے گا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں صلہ رحمی کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو آپ بھی اچھا برتاؤ کر رہے ہو، آپ کے رشتہ داروں میں جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے آپ بھی ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، عدلے کا بدلہ نہیں، جو آپ سے اچھا کر رہے آپ بھی اچھا کر رہے ہو تو یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے، یہ تو اس کا آپ بدلہ اتار رہے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی دعوت میں ہم نے ان کو بلایا وہ نہیں آئے، پھر انہوں نے بلایا تو ہم بھی نہیں گئے، ہم نے بلایا وہ آئے، پھر انہوں نے بلایا تو ہم بھی گئے، یعنی بدلہ برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِيَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جس سے رشتہ داری توڑی جائے تم اسے ملاؤ۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، وہ تم سے رشتہ داری توڑ رہا ہے، اس نے ملنا جلنا کم کر دیا، وہ تمہارے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہو رہا ہے، مگر تم کیا کرتے ہو؟ تم اس رشتہ داری کو جوڑ رہے ہو، تم اس کو ملا رہے ہو، اور تم اس کو ملانے کی کوشش میں ہو کہ رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے نہیں مل رہا تم مل رہے ہو، جو تم سے نہیں جڑ رہا تم جوڑ رہے ہو۔ مگر ہمارے ہاں معاشرے میں تو بڑا معاملہ ہماری ناک کا ہوتا ہے یا ہماری انا کا ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم رشتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہم کیوں ملے، ہمارا کون سا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سراسر نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صلہ رحمی اختیار کرنے کا
ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کس نے ہے؟ یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فَلْيَصِلْ رَحِمَ، تم صلہ رحمی کرو، تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے ان والد اور والدہ کے خاندانوں کے ساتھ رشتہ داری بحال نہیں رکھتا، تو وہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب رشتہ داری بحال نہیں رکھو گے، رشتے تو ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں، آپ کے نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی اولاد کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اولاد کو ان سے ملوایا ہی نہیں، تو خاندان تو تباہ ہو گیا۔ مگر یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ نہیں ملتے ہیں تو آپ نافرمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ فرمان رشتہ داری کو جوڑو، آپ نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو۔ باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر آپ کی عبادات، آپ کے سارے معاملات کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ اسی طرح جنت سے محروم کرنے والا عمل، یہ بھی قابل غور ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، جو رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون شخص ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں آنا؟ یقیناً کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ دور حاضر کے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، دور حاضر کے جتنے یہود و نصارہ ہیں وہ بھی جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے کہنے سے جنت تھوڑی ملے گی، وہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے کہ کون جائے گا، جو میری مانے گا وہ جائے گا۔ تو ان کا دور تو گزر گیا یہود و نصارہ کا، یعنی ان کے انبیاء گزر گئے، ان کی کتابیں گزر گئیں، اب آخری کتاب ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کو ماننے والے دور حاضر کے مسلمان ہیں۔ جب دور حاضر کے مسلمان ہیں تو ان کو اللہ حکم دے رہا ہے صلہ رحمی کا، اور اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کو چھوڑو گے نہیں، قطع تعلق اختیار نہیں کرو گے۔ اگر کوئی رشتہ داریوں کو توڑے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، یہ آپ کے خواب آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ آپ کیا رشتہ داری کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں۔ حقوق اللہ اپنی جگہ پر، مگر حقوق العباد جب تک مکمل نہیں ہوں گے، آپ جنت کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچیں گے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور صلہ رحمی اختیار کرو، یعنی رشتوں کو وہی شخص ملائے گا یا ملانے کی کوشش کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ بڑی باریک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اس لیے کہ ہم لوگ جو رشتوں کو ملا رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے کچھ اس میں مفادات ہوتے ہیں، ہم رشتے کو بحال رکھتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے، مگر ہمارا دین ہمیں مفاد کا نہیں کہہ رہا، رشتہ داریوں کو ملانے کا کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مفاد ہو یا نہ ہو، تمہاری کوئی غرض ہو یا نہ ہو، مگر تم نے ان رشتہ داریوں کو ملا کے رکھنا ہے۔ والد اور والدہ کے جو دو خاندان ہیں یہ دونوں تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کسی بھی رشتہ دار کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اپنے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھنا ہے، ملائے رکھنا ہے، رشتہ داریاں بحال رکھنی ہیں، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی رشتہ داری کو پہچانو، تم اپنی رشتہ داری کو پہچانو، پھر تم صلہ رحمی کرو گے، یعنی تمہارا جو خاندان ہے پہچانو کہ یہ رشتہ والد کی طرف سے ہے، یہ میرے رشتہ دار میری والدہ کی طرف سے ہیں، فرمایا ان کو پہچانو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے رشتے والد کی طرف سے ہیں یا والدہ کی طرف سے ہیں۔ جب تم پہچان لو گے تو پھر تم صلہ رحمی بھی کرو گے، تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ تو میری والدہ کے رشتہ دار ہیں، یہ تو میرے والد کے رشتہ دار ہیں، پھر تم صلہ رحمی کرو گے۔
فرمایا کیونکہ رشتے کا قرب بے فائدہ ہے جب اسے کاٹ دیا جائے. ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے مگر اس قریبی رشتے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رشتہ قریبی ہے مگر ہم ملتے ہی نہیں ہیں, تو ایسے رشتے کا فائدہ کیا؟ اور بعض رشتے خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بہت دور کے ہیں مگر ملنا جلنا ان سے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ قریبی رشتے کے مقابلے میں دور والے ملنے جلنے کی وجہ سے قریبی بن جاتے ہیں. اور بعض دفعہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ملنا جلنا نہیں ہوتا, وہ قریبی دور ہو جاتا ہے. اور آج کے معاشرے میں یہی صورتحال ہے. رشتے قریب کے ہوتے ہیں, ملنا جلنا نہیں ہوتا, وہ دوری میں بدل جاتے ہیں. اور یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہی کی گلی میں آپ کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں اور آپ ملتے جلتے نہیں ہیں. اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کبھی اگر ایک جگہ خاندان اکٹھا ہو تو اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے, یہ بیٹا تمہارا یہ لگتا ہے, یہ تمہارا یہ لگتا ہے. اب آج آپ بچوں کو اگر یہ تک بھی نہیں بتائیں گے تو یہ جب بڑے ہوں گے, باپ نے بتایا ہی نہیں ہوگا تو کسی کو کیا پتا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے, یہ میرا خاندان ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا, اس کا مقصد تعارف کروانا, پہچاننا, ملنا جلنا برقرار رکھنا اور صلہ رحمی کرنا, یہ سب چیزیں حسن سلوک میں شامل ہیں اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے, اس کے اندر جو رحم ہے یہ رحمان کی کمر کو پکڑنے والی شاخ ہے, وہ ملاتا ہے جس نے اسے ملایا اور وہ کاٹتا ہے جس نے اسے کاٹا. گویا جو صلہ رحمی کو برقرار رکھے گا, جوڑے رکھے گا, اللہ بھی اس کو جوڑ دے گا, اور جس نے اس صلہ رحمی کو کاٹ دیا تو اللہ بھی اس کو کاٹ دے گا, یعنی اپنے آپ سے دور کر دے گا. تو جس کو اللہ دور کر دے اس کو قریب کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور ضرورت ہے رشتوں کو جوڑنے, رشتوں کو قریب کرنے اور صلہ رحمی کے معاملے کو برقرار رکھنے کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں, یعنی وہ صلہ رحمی نہیں کرتے. میں ملتا ہوں, ملنے کی کوشش کرتا ہوں, ملاتا ہوں مگر وہ نہیں ملتے. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ برا سلوک کرتے ہیں. میں سمجھداری اور دانائی سے کام لیتا ہوں, یعنی ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا ہوں, درگزر کرتا ہوں کہ رشتہ دار ہے, مگر وہ اپنی جہالت دکھلاتے ہیں, یعنی وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی موقع کو بھی وہ جانے نہیں دیتے, کوئی نہ کوئی بات کہہ کے اگلے بندے کا دل جلا دیتے ہیں. جو صبر, تحمل, برداشت, سمجھداری اور دانائی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی رشتہ داری کی خاطر اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں, اس کی طبیعت ایسی ہے, اس کو درگزر کرتے ہیں. یہی بات یہ صحابی کر رہا ہے, گویا آج کے دور کے لوگوں کے دل کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا, اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بیان کر رہا ہے تو پھر تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی, یعنی تو صلہ رحمی کرتا رہے گا, وہ توڑتے رہیں گے, تو یہ گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے. اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تیری مدد کے لیے مقرر رہے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا. یعنی تیرا یہ حوصلہ, تیری یہ سمجھداری, تیرا یہ صبر, تیری یہ برداشت اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے, اور اللہ کی مدد ایک فرشتے کی صورت میں یا مددگار کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی جب تک یہ تو صبر کرتا رہے.
اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر خاندان میں اور رشتہ داروں میں اگر ایسے رشتہ دار ہوں جنہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہو تو آپ کو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنا ہے، اور یہ یقین کر لیجئے آپ اچھا برتاؤ برقرار رکھیں گے اللہ کی طرف سے مدد شامل حال رہے گی، اور آپ کے لیے اس پر بھی اجر ہوگا اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نرمی عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اور خیر ہے وہ عطا کر دی گئی، کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی سختی ہوتی ہے، اس سختی کی وجہ سے رشتہ دار ان کو ملنا نہیں چاہتے، تو جہاں نرمی ہوگی اس طرف لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نرمی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو نرمی دی گئی، اس کے مزاج کے اندر طبیعت کے اندر نرمی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو بڑی خیر اور بھلائی عطا کر دی گئی، اور صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، فرمایا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو علاقوں کو آباد کرنے والی ہیں۔ ایسے بندے کے پڑوس میں رہنے کے لیے لوگ خواہش مند ہوں گے، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، نرم مزاج ہیں، ہمیں ان کا پڑوس مل جائے۔ فرمایا ایسے علاقوں کو لوگ پھر آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب لوگ ان اچھائیوں کو اپناتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی عمروں کے اندر پھر اضافے بھی فرماتا ہے، پھر وہ یہ فائدہ بھی سمیٹتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رویے اور ہمارا برتاؤ، ہمارا ملنا جلنا رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا صلہ رحمی ہمارے اندر موجود ہے، یا ہماری طبیعت کے سخت ہونے کے ساتھ، رویے کے سخت ہونے کے ساتھ ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئے، یا وہ ہم سے دور ہو گئے اور صلہ رحمی ختم ہو گئی، جان پہچان ختم ہو گئی، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ خاندان کو نہیں پہچان پائیں گی کہ ہمارا خاندان کون سا ہے، جو کہ ہر بندے کی ضرورت بھی ہے اور اس کا ایک تعارف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاندانوں کا اسی طرح جو تعلق ہے معاملات کی صورت میں، برتاؤ کی صورت میں، میل جول کی صورت میں، اس کو اسی طرح بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔